واقعی جو ہے اس وقت دنیا کی پہلی گاڑی ہے۔ ریفائن ہونے کے بعد 60 سے 65 روپے لیٹر ہمیں پڑ رہی ہے، یہ نصف ریٹ ہے۔ جو سائنسدانوں کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب چلے گا صرف میڈ ان پاکستان۔ پاکستان نے حیوانی چربی سے چلنے والی دنیا کی پہلی گاڑی تیار کر لی گئی اور یہ دعویٰ کیا ہے اسے بنانے والے چودھری اختر نے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی گاڑی جانوروں کی چربی سے چلتی ہے کیونکہ اس گاڑی کا انجن چربی کے نظام سے منسلک کیا گیا ہے۔ گاڑی کا جو ہے یہ پہلا تجربہ ہے میرے ہاتھوں جو ہے، اس کو میں نے پیٹنٹ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، نمبر شمبر لگ گئے، اور کوئی بندہ جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، نہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے یہ واقعی جو ہے اس وقت دنیا کی پہلی گاڑی ہے جو چل رہی ہے۔ چودھری اختر کا کہنا ہے کہ اپنی گاڑی میں انہوں نے شمالی علاقہ جات کی دشوار گزار وادیوں کی بھی سیر کی ہے۔ حیوانی چربی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انجن کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹینک لگایا گیا ہے جس کے ذریعے انجن چربی پگھلا دیتا ہے اور چربی سے حاصل ہونے والے تیل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس ٹینک میں 15 سے 16 لیٹر تیل کی گنجائش ہے۔ ایک تیل پر 65 روپے فی لیٹر لاگت آتی ہے اور 1 لیٹر میں یہ گاڑی 10 سے 12 کلومیٹر تک کا سفر طے کرتی ہے۔ کسائیوں سے لے لی ہوئی 35 روپے کلو مجھے دے دیتے ہیں، پھر ان کو آ کر بڑا سا کڑا رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جلائی، اس کو گرم کیا اس سیم ڈے، پھر وہ جب اس کا ڈل بن جاتا ہے پھر اس کو بالٹیوں میں بھر لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے پھر اگلے مرحلے میں ریفائنری سے گزار کے اس میں جو پارٹیکل ہیں، آئرن ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، ان چیزوں کو جدا کرنے کے بعد پھر ان کو دوسرے کنٹینروں میں بند کر دیا۔ چربی سے کار چلا کر محمد اختر نے سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے، مگر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کو مات دینے والے چودھری اختر مشکل سے 7ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر سکے ہیں۔ میری آفا سیمن تعلیم ہے، تعلیم شریم نہیں ہے، تعلیم سے میں نفرت کرتا تھا، مجھے اساتذہ وغیرہ یا کتابیں اچھی نہیں لگتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہوا کہ جو تجربات کرنے کی انہوں نے ٹھانی اس کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے چودھری اختر نے سہارا لیا سائنسدانوں کی لکھی ہوئی ان کتابوں کا جن کا ترجمہ اردو زبانوں میں بھی کیا گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھتا تو مجھے یہ والا چربی کا کدھر ملتا، پھر کیسے میں ریسرچ کرتا، تو یہ پڑھنے کا مجھے ان کو موقع ملا۔ تو اس میں جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں تمام کو میں نے فالو کیا، پڑھا، سیکھا، پھر عمل کیا۔ چودھری اختر نے صرف چربی سے گاڑی چلا کر نام نہیں کمایا بلکہ اور بھی بہت سارے کامیاب تجربات کر کے پاکستان کی خدمت کی اور بڑے ایوارڈز اور انعامات اپنے نام کیے۔ اپنے کام میں مہارت رکھنے والے چودھری اختر نے اپنی زندگی نام کر دی ہے ان تجربات کی تکمیل کے لیے جنہیں سائنسدانوں نے یہ کہہ کر ادھورا چھوڑ دیا کہ ان میں کامیابی اب ناممکن ہے۔ میرا ایم یا مشن یہ ہے کہ جن سائنسدانوں سے کام ادھورا رہ گیا ان کو میں پورا کروں۔ اپنے تجربات میں مگن رہتے ہوئے انہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے اپنی ایجادات کی نظر کر دیا۔ ان کی ماڑی گزر رہی ہے، اچھی نہیں گزر رہی ہے، جو سائنسدانوں کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن میں تیار ہوں۔ تجربات کے آغاز میں انہیں اکثر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، کبھی کبھی مایوسی اور کبھی تھکن میں رکاوٹ کا بڑا سبب بنتی ہے، مگر کامیابی کی صورت میں یہی تنقید کرنے والے ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ساری تھکن اور مایوسی دم توڑ دیتی ہے اور ایک نئے تجربے کا احساس بیدار ہونے لگتا ہے۔ جب ایک کام شروع کیا جائے تو اس میں اپنے یار دوست جو ہے یا برادری وہ کہے گی یار یہ کام نہیں ایسے ہوگا، یہ ہوگا ہی نہیں۔ جب وہ ہو جاتا ہے پھر وہی برادری اور وہی یار دوست وہ اس کے گرد جو ہے گہرا تنگ کر کے خوشی سے کہتے ہیں ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ مشکل ہے لیکن آپ نے کر لیا، ہماری طرف سے داد تحسین وصول کرو، پھر وہی لوگ جو ہے داد تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ چودھری اختر کا کہنا ہے کہ 11 سال کی طویل تحقیق کے بعد یہ اپنے تجربے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حکومت کو ایک خط بھی لکھا لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے تاحال کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ 4 جو ہماری منسٹریاں ہیں جو ریلیٹڈ ہیں، منسٹری آف پاور ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، منسٹری آف انوائرمنٹ ہے، ان 3-4 کو میں نے لیٹر لکھا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ کم تعلیم کے باوجود چودھری اختر نے ثابت کیا کہ دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی شخصیت اس ملک کے لیے نہ صرف سرمایہ ہے بلکہ ایک مثال بھی ہے۔